بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 26 مارچ بروز جمعرات کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ ایران کی مذاکرات کی تردید کے بعد خام مال کی قیمتوں میں ہوا اضافہ۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چہارشنبے کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بیان دیا ہے کہ دوست ممالک نے امریکی تجاویز ایران تک پہنچائی ہے، تاہم یہ کسی باقاعدہ مذاکرات یا پھر بات چیت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران کی قیادت اس بات کو تسلیم کرنے سے خوفزدہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں خوفناک بس حادثہ، بس دریائے پدما میں جا گری، 23 افراد ہوئے ہلاک۔ بنگلہ دیش کے ضلع راج باری میں مسافر بس دریائے پدما میں گرنے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ آفیشلز کے مطابق حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے سرچ آپریشن شروع کیا، تاہم رات ہونے کی وجہ سے کارروائی جزوی طور پر روک دی گئی۔ پولیس کے مطابق اب تک 23 نعشیں نکالی جا چکی ہے، جبکہ کچھ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ چند مسافرین نے تیر کر جان بچائی، جنہیں مقامی لوگوں نے کنارے پر نکال لیا اور ان کی جان محفوظ بچا لی گئی۔ حیدرآباد سے ریاست آندھرا پردیش جانے والی بس ٹپر سے ٹکرا جانے کے بعد شعلہ پوش ہو گئی۔ 14 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے، متعدد ہوئے شدید طور پر زخمی۔ آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں راوی ورم کے قریب پلکالو کووریوں کے علاقے میں ایک ٹپر اور پرائیویٹ ٹریول بس میں تصادم ہوا۔ حادثے کے بعد بس اور ٹپر دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں بس میں سوار 14 مسافر جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 15 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ بس اور ٹپر گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ سڑے ہوئے انڈوں اور خطرناک کیمیکل سے بچوں کے کھانے کی اشیاء کی تیاری، حیدرآباد میں فیکٹری پر پولیس کا دھاوا۔ راجندر نگر زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سری نواس IPS کے احکامات پر میلاردے فلی پولیس نے کاٹیدن علاقے میں ایک غیر قانونی فوڈ مینوفیکچرنگ سینٹر پر چھاپہ مارا، جہاں پر بچوں کے لیے ڈونٹس اور کیکس تیار کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے اندرا سوسائٹی کے علاقے میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں کے کھانے کی اشیاء میں انتہائی خطرناک کیمیکلز استعمال کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین میں آفریدی انصاری، یاسین اور خطرشین چندرائن گٹا کا رہنے والا شامل ہے۔ گجرات اسمبلی نے یونیفارم سول کوڈ بل 2026 کو منظور کر لیا ہے۔ گجرات اسمبلی نے یونیفارم سول کوڈ بل 2026 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان ریلیشن شپ جیسے معاملات کے لیے مذہب سے بالاتر ایک مشترکہ قانونی فریم ورک متعارف کروایا گیا ہے۔ اس بل کو باضابطہ طور پر گجرات یونیفارم سول کوڈ 2026 کا نام دیا گیا ہے اور یہ ریاست بھر میں نافذ ہوگا۔ یہ قانون گجرات کے ان شہریوں پر لاگو ہوگا جو کہ ریاست کی حدود سے باہر رہتے ہیں۔ ماں کا قتل، نعش گھر میں دفن، حیدرآباد میں 1 سال بعد بیٹی اور عاشق کا بھیانک راز ہوا بے نقاب۔ حیدرآباد کے علاقے جواہر نگر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ 1 سال بعد منظر عام پر آیا، جہاں پر ایک بیٹی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو قتل کر کے نعش کو گھر میں ہی دفنا دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ عشیقا اور اس کے پریمی مونٹی راجپوت نے مل کر اس قتل کی واردات کو انجام دیا۔ حیران کن طور پر 1 سال قبل عشیقا نے خود ہی پولیس میں اپنی ماں کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی۔ تل ابیب کے آسمان پر ہزاروں کووں کا جھنڈ، خطرے کی علامت یا پھر محض قدرتی منظر؟ اسرائیل کا ایک اہم اور بڑا شہر تل ابیب میں آسمان پر بڑی تعداد میں کووں کو منڈلانے کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر شہریوں میں خوف و ہراس کا سبب بن گئی ہے، تاہم اس ویڈیو کی صداقت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ غیر مصدقہ ویڈیو میں سینکڑوں کووں کو تل ابیب کے آسمانوں پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور بعض کارکنان نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے مختلف خدشات کا اظہار کیا اور اسے کسی ممکنہ خطرے کی علامت بھی قرار دیا۔ پیٹرول سے متعلق متضاد اطلاعات، عوام میں تشویش۔
पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक मरकजी हुकूमत हो या फिर तेलंगाना हुकूमत के अहदेदारान और पुलिस ऑफिसरान बार बार आवाम को यह तसल्ली दे रहे हैं कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से पेट्रोल की किल्लत वाज़े तौर पर देखी जा रही है। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं और पेट्रोल के ज़रूरतमंदों को सिर्फ 1 लीटर ही पेट्रोल मिलने की इतलात मौसूल हो रही है और कई सारे पेट्रोल पंप्स बंद भी नज़र आ रहे हैं। ईरान का रूस और दीगर दोस्त ममालिक को आबनाए हॉर्मज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का ऐलान। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान ने रूस समेत तमाम दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। लेबनानी सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल के मुताबिक अराग़ची ने कहा कि हमने चीन, रूस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इराक़ के साथ साथ दीगर उन तमाम रियासतों को आबनाए हॉर्मज़ से गुजारने की इजाज़त दे दी है जिन्हें हमने दोस्त समझा है। ईरान ने अमेरिका, इजराइल से हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने का किया मुतालबा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मुतालबा किया है कि वो मुमकिना अमन मुआहदे के तहत लेबनान में कायम शिया ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोक दे। ज़राए के मुताबिक ईरान ने इस मौक़िफ़ का इज़हार मार्च के वस्त में किया था। ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह को ईरान की जानिब से यकीन दहानी मिली है कि लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा होगी। एक आला ईरानी ज़रिए ने बताया है कि तेहरान तकरीबन 1 महीने से अमेरिकी अमन तजवीज़ पर गौर कर रहा है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज़ न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला